السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کا بقیہ حصہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو۔ محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ سود کی ان صورتوں کے حوالے سے تھا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ پچھلے خطبہ کے اندر انشورنس کے حوالے سے آخر میں بات کی تھی۔ کچھ اس کا خاکہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ جو اس کا متبادل ہمارے معاشرے میں جس کو کلمہ پڑھایا گیا ہے وہ بھی در حقیقت انشورنس ہی ہے جو حرام ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا کے اکثر ممالک کے اندر حکومت کی طرف سے یہ چیز اب لاگو کر دی گئی ہے کہ انشورنس کروانی چاہیے ہر شہری کو۔ یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو انشورنس کمپنی اور صارف کے درمیان ہوتا ہے۔ کمپنی اس چیز کی ضمانت دیتی ہے کہ آپ ہمیں قسطیں ادا کریں گے، ایک خاص رقم ادا کریں گے ماہانہ بنیادوں پہ یا ہفتہ وار یا ڈیلی بنیادوں پہ، اور اتنی مدت تک دیں گے اور اتنی مدت تک ہم آپ کی فلاں چیز کی ضمانت لیتے ہیں کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے نقصان کی بھرپائی ہم کریں گے۔ تو اگر نقصان نہیں ہوتا تو پھر بعض اکثر صورتوں میں وہ رقم چونکہ ہم نے رسک لیا تھا آپ کی نقصان کی بھرپائی کا، تو اس رسک کے عوض ہماری وہ رقم ہے، ہم رقم آپ کو واپس نہیں دیں گے۔ کچھ صورتوں میں انشورنس کمپنیاں آپ کو وہ رقم سود ساتھ لگا کے واپس کر دیتی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے
بظاہر دکھنے کو تو یہ بہت اچھا معاملہ لگتا ہے کہ بندہ اکٹھا اپنا نقصان اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا، کمپنی اکٹھے نقصان کی بھرپائی کر دے گی، لیکن اس کے اندر چند ایسی بنیادی حرمت کی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ معروف ہے کہ انشورنس کمپنیاں جو آپ سے رقم اکٹھی کرتی ہیں وہ آگے سود پر قرضے فراہم کرتی ہیں اوروں کو، جس سے انہیں منافع ہوتا ہے، سود ملتا ہے، اور جو نقصان کی صورت میں آپ کو اضافی رقم دی جاتی ہے وہ اس سود سے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ معروف ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہر انشورنس کمپنی اس چیز کا اقرار کرتی ہے اور اس سے کوئی بھی فرار نہیں، کیونکہ اس میں سود پایا جاتا ہے۔ سود پر ایک آپ کا پیسہ بھی دیا جاتا ہے، دوسرا صارف کو بھی سود دیا جاتا ہے۔ صارف کو سود بعض اس کی پالیسیز میں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کمائیں بھی، تو جب پالیسی ختم ہوتی ہے تو جتنی رقم آپ نے جمع کروائی ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو رقم لٹائی جاتی ہے۔ وہ جو زیادہ رقم لٹائی جاتی ہے وہ کس مد میں ہے، کس عوض میں ہے، یہ نہیں پتا۔ آپ نے کاروبار تو کیا نہیں، لین دین تو کیا نہیں، تو اضافی رقم کس چیز کی ہے؟ اسلام کے اندر پیسہ دے کر زیادہ پیسہ لینا سود ہے، پیسہ دے کر، تو یہ بغیر عوض کے رقم ہوتی ہے جو انشورنس کمپنی صارف کو اس کی پالیسی کی مدت اختتام پر حوالے کرتی ہے اس کی اصل جمع شدہ رقم سے زیادہ۔ اور نقصان کی صورت میں بھی ایسے ہی ہے کہ رقم تھوڑی جمع کروائی ہے، نقصان زیادہ کا ہو گیا، کمپنی دے گی وہ نقصان سارا، تو وہ جو زیادہ وہ پے کر رہی ہے کمپنی، وہ کہاں سے کر رہی ہے؟ تو وہ سود کا پیسہ ہے، اور سود دے رہی ہے کمپنی آپ کو، اوروں سے سود لیتی ہے اور اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دیتی ہے، باقی خود رکھتی ہے۔ محترم بھائیو، انشورنس کے اندر جو دوسری بڑی وجہ تھی وہ ہے دھوکہ، کہ کمپنی اسلام کے اندر ایسا کوئی بھی معاملہ جائز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ جہالت میں ہیں، اندھیرے میں ہیں۔ آپ ایک ایسی چیز کا سودا کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ سودا کیا ہے؟ جی ہم آپ کے نقصان کی بھرپائی کریں گے، کہ جس نقصان کا ہونا نہ ہونا بھی طے ہی نہیں ہے، ابھی ہونا نہ ہونا طے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سودا کیا جا رہا ہے، جی آپ ہمیں اتنی رقم دیتے رہیں، اگر نقصان ہو گیا تو ہم بھرپائی کر دیں گے۔ بھائی نقصان، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتے، کسی کا نقصان حقیقی معنوں میں پورا کرنا بندے کے اختیار بھی نہیں، کچھ حد تک یہ کیا جا سکتا ہے، اور ضمانت تو لی نہیں جا سکتی مستقبل کی چیزوں کی، اس طرح سے لی جا سکتی۔ تو اس کے اندر یہ ایک دھوکے والی چیز ہے کہ ایک ایسی چیز کی تجارت کی جاتی ہے، خرید و فروخت کی جاتی ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا مجہول ہے، جہالت والا ہے، پتہ نہیں نقصان ہو جائے پتہ نہیں نہ ہو۔ اور اس کے اندر جوا بھی ہے، کیونکہ جتنی بھی یہ کمرشل انشورنس ہوتی ہے عموماً، اس کے اندر آپ جو رقم پے کرتے ہیں نا کمپنی کو، آپ وہ 20 سال کے معاہدے میں آپ نے فی منتھ 2000 جمع کروائی ہے، 20 سال کے اندر اگر آپ کا گھر گاڑی ہے جس کی بھی آپ نے انشورنس کروائی ہے اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹوٹل رقم کمپنی کی ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو کمپنی بھرپائی کرے گی، اگر زیادہ کا بھی نقصان ہوگا تب بھی کرے گی۔ نقصان نہ ہونے کی صورت میں ساری رقم اس کی ہے۔ اب کمپنی نے وہ رقم کیوں رکھی، کس چیز کی عوض میں وہ رقم رکھی ہے، اور آپ کو جب زیادہ دیتی ہے تو کس چیز کی عوض میں دیتی ہے؟ تو محترم بھائیو، انشورنس کے اندر پھر تعاون گناہ پر، اسلام کے اندر ہر وہ معاملہ حرام ہے کہ جس میں بندہ گناہ پر تعاون کرتا ہے۔ اب یہ چیز معروف ہے کہ کمپنی نے یہ پیسہ ہم سے اکٹھا کر کے سود پر دینا ہے، تو جب یہ ایک چیز پتہ ہے کہ سودی کاروبار میں یہ پیسہ لگنا ہے تو گناہ میں معاملت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اللہ نے منع کیا۔ پھر اس کے اندر ایک اس کی حرمت کی وجہ وراثت کے اندر چھیڑ چھاڑ ہے، کہ جس بندے نے اپنی لائف کی انشورنس کروائی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں مر جاؤں تو یہ میری وراثت کا یہ جو میرا حصہ بنے گا جو کمپنی مجھے دے گی، انشورنس کمپنی، یہ میرا حصہ میرے فلاں بیٹے کو دے دو، فلاں بیٹی کو دے دو، وہ فکس کر کے جاتا ہے اور اسی کو ملتا ہے۔ اسلامی شریعت کے قانون وراثت کے مطابق حصہ تقسیم نہیں ہوتا وہ، تو یہ بھی غلط ہے اس کے اندر۔ اب ان وجوہات کو جب علماء نے بیان کیا نا عوام الناس کے سامنے، تو عوام انشورنس سے دور بھاگنے لگی۔ تو یہ یہودی ذہن نا بڑا خطرناک ذہن ہے، اور ان کو آپ کی مالیات اور اقتصادیات اور معاشی پالیسیوں پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی۔ انہوں نے پھر ایک انشورنس نہیں نکالی جس کا نام اسلامک انشورنس
اسلامی تکافل ہے، یہ میزان بینک بھی اور جتنے ہمارے اسلامی بینک پاکستان میں وہ یہ کرتے ہیں. تو آپ انشورنس نہیں کرتے ہو جی حرام ہے. اور ہمارے پاس فتویٰ ہے جی مفتی صاحب کا، اور انہوں نے اسلامی انشورنس کو حلال کیا. یہ اب جو اسلامک انشورنس ہے یہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں. یہ چند افراد ملتے ہیں، وہ رقم جمع کرتے ہیں، اور یہ رقم تعاون کے نام پر اکٹھی کی جاتی ہے. یہ رقم صدقے اور تعاون کے نام پر اکٹھی کی جاتی ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو جائے گا تو یہ رقم سے ہم اس کا نقصان پورا کر دیں گے. اسے تکافل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کفالت کرنا ایک دوسرے کی. اب یہ شکل علماء کے سامنے پیش کی گئی کہ ہم اگر سوسائٹی کے چند لوگ رقم اکٹھی کریں ماہانہ بنیادوں پہ یا ہفتہ وار، اور اس رقم کو آگے کاروبار میں انویسٹ کریں، حلال کاروبار میں، اور اس سے منافع بھی ہو. ہم اس طریقے سے یہ رقم اکٹھی کرنے کے بعد جس کسی کا نقصان ہو ہم اس کا نقصان پورا کر دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ علماء نے کہا جائز ہے. اس کے اندر تو حرج والی بات ہی نہیں. سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے بھی ان ظالموں نے فتویٰ لے لیا اس چیز کا، اور انہوں نے فتویٰ دے دیا حلال ہے، یہ چیز حلال ہے. اور اب یہ تقریباً 2 سے 3 سال پہلے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے پھر دوبارہ فتویٰ جاری کیا کہ ان ظالموں نے ہمارے سامنے جو چیز پیش کی تھی نا کہ ہم یہ چیز شروع کرنے لگے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس پیسہ اکٹھا کریں گے، وہ تعاون کا پیسہ ہوگا، تعاون کا، ہم اسے حلال کاروبار میں لگائیں گے، دوبارہ اس سے منافع بھی آئے گا، وہ بھی تعاون کے اندر جمع ہوگا، اور جس کسی کا نقصان ہوگا ہم اس کی بھرپائی کر دیں گے. ان ظالموں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، ہمارے ساتھ دو نمبری کی ہے، غلط بیانی کی ہے. ایک مفتی کا فتویٰ نا جو سوال کر رہا ہے اس کے سوال کے مطابق ہوتا ہے. اگر وہ سوال کو اس انداز میں موڑ دے کہ مفتی صاحب اس کی بات کو جو وہ کر رہا ہے اس کے مطابق نہ سمجھ پائے تو فتویٰ بدل جائے گا. تو سعودی عرب کی کمیٹی بھی ان کے جھانسے میں آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کو دوبارہ اس طرف دھیان کرنے کی توفیق دی اور انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لیا. اب بظاہر یہ ہے کہ یہ تعاون پر مبنی انشورنس ہے، یہ تجارتی انشورنس نہیں ہے. اس کے اندر لوگ تعاون کے طور پر ماہانہ بنیادوں پہ رقم اکٹھی کرتے ہیں اور جس کسی کا نقصان ہو اس کے نقصان کی بھرپائی یہاں سے کی جاتی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ماہانہ بنیادوں پر ایک فکس اماؤنٹ اس شرط پر تکافل کمپنی کو دیتے ہو کہ آپ مجھے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ رقم میرے نقصان پورا کریں گے آپ، وہ چاہے میری جمع شدہ رقم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. تعاون کے اندر عوض کی شرط کبھی نہیں ہوتی. مطلب میں کسی کو تحفہ دوں یا صدقہ دوں اور کہوں بھائی اس شرط پہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ دیں، عوض کی شرط صدقے اور تعاون میں نہیں ہوتی، عوض نہیں ہے. اور جب عوض آ جائے نا تب وہ صدقہ اور ہدیہ اور تعاون نہیں رہتا. اس کے اندر شرط کیا لگائی جاتی ہے کہ ہم آپ کو رقم دیں گے، کمپنی کو، تکافل کمپنی کو، اور بدلے میں آپ ہمارے نقصان کی بھرپائی کریں گے. یہ لین دین ہے، سودے بازی ہے، یہ تعاون نہیں ہے. اچھا دوسرا کیا ہے؟ اسلام کے اندر جب ایک بندہ صدقہ دے دیتا ہے تو صدقہ دینے کے بعد اس صدقے کا وہ مالک نہیں رہتا. مطلب میں کسی کو 1000 روپے دیتا ہوں تو اب وہ میں اس کا مالک نہیں. تکافل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تعاون ہے، صدقہ ہے، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں جی جتنا پیسہ آپ کا ہمارے پاس آئے گا نا ہم اس کو کاروبار میں لگائیں گے، آپ کی ملکیت ہوگی، کمپنی کی ملکیت بھی، یہ پیسہ نہیں آپ کی، قسط آپ کی ہی ملکیت ہے، اور جتنا اس پر منافع آئے گا وہ منافع بھی آپ کو دیں گے. وہ منافع بھی اچھا بھائی کیسا تعاون ہے؟ ایک طرف کہتے ہو تعاون ہے، دوسری طرف کہو ملکیت بھی آپ کی ہے اور اس پر منافع بھی آپ کو دیں گے، تو پھر تعاون کیسا؟ ایک طرف کہتے ہیں یہ تکافل ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، دوسری طرف کہتے ہو یہ پیسہ جو جمع کراؤ گے ملکیت ہے آپ کی، اور جتنے اس پر کمپنی منافع کمائے گی برابر کے آپ اس میں حصے دار ہیں، جو آپ نے رقم جمع کرائی اس کے مطابق، اور آپ کو ہم منافع دیں گے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، کہ ہدیہ عطیہ تعاون کرنے کے بعد جو اپنے تعاون کے اندر لوٹتا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو قے کرے اور پھر قے کو چاٹنے لگ جائے. یہ تو بھائی صدقے کے اندر، ہدیہ اور تعاون کے اندر تو لوٹا نہیں جاتا. تم کہتے ہو بھائی یہ تعاون والی پالیسی ہے، انشورنس، اسلامک انشورنس میزان والے کرتے ہیں. یہ اسلامک انشورنس ہے، آپ ہمیں دیں، جس کسی کا نقصان ہوگا تعاون کی بنیادوں پر اس کی ہم بھرپائی کر دیں گے. وہ جو زیادہ پیسوں سے دیں گے نا اس کی جمع شدہ قسطوں پر وہ تعاون ہوگا. تو جب لوگوں نے تعاون کے نام پہ پیسہ دیا تو ان کی ملکیت تو ختم، اور ساتھ آپ کتنی ملکیت انہیں کی ہے، ہم انہیں واپس بھی لوٹائیں گے اور پورا پیسہ واپس دیں گے اور نفع ساتھ دیں گے.
تو یہ ہیلا ہے انشورنس کو جائز کرنے کا، اور یہ سراسر حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ محترم بھائیو، تکافل کے اندر وہ جو کمپنی ہوتی ہے تکافل کی، وہ جو آپ سرمایہ جمع کرواتے ہیں، اس سرمایہ کو وہ کہتی ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں، انشورنس کمپنی کہتی ہے یہ سرمایہ ہماری ملکیت۔ معمولی سے معمولی فرق رکھ کے نہ اس کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشورنس کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی رقم جمع کرواتے ہو آپ کی ملکیت سے نکل کر انشورنس کمپنی کی ملکیت میں چلے گی۔ تکافل میں جتنی رقم جمع کراؤ گے آپ کی ہی ملکیت ہے، کمپنی کی نہیں۔ آپ انشورنس کمپنی کو جو پیسہ جمع کروایا ہے اور انشورنس کمپنی جو آگے کاروبار کرے گی، منافع آئے گا، آپ اس منافع کے حقدار نہیں ہیں، صرف چند فیصد کے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے دیں گے انشورنس کمپنی۔ تکافل کے اندر آپ برابر بنیادوں پہ اس منافع کے حقدار ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ بہت فرق ہے۔ پھر اس کے بعد انشورنس کے اندر آپ کو رقم پالیسی کے اختتام پر اکثر واپس نہیں ملتی۔ تکافل کے اندر آپ نے جتنی رقم جمع کروائی ہے آپ کو واپس مل جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق تو ہے اس کے اور انشورنس پالیسی کے، لیکن بنیاد اور اصول اس کے بھی وہی ہے جو انشورنس کمپنی کے ہیں، کہ اگر آپ کی قسط لیٹ ہوئی، آپ نے قسطیں دینی بند کی، آپ کی ساری رقم ہم ضبط کر لیں گے، واپس نہیں دیں گے۔ یہ انشورنس کے اندر بھی یہ شرط ہے، تکافل کے اندر بھی یہ شرط ہے۔ جب ملکیت اس صارف کی ہے یہ رقم، تو آپ ضبط کیسے کر سکتے ہیں؟ تکافل والے کہتے ہیں بھئی یہ آپ کی ملکیت ہے، ہماری نہیں۔ تو میں ایک چیز جمع کرواتا ہوں، میری ملکیت ہے، آپ کو ضبط کرنے کا اختیار کیسے؟ کہتے ہیں قسط لیٹ ہوئی یا نہ دی۔ انشورنس والے بھی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ملکیت ہی ہماری نا، تمہاری ختم ہو گئی۔ لیکن تکافل والے کہتے ہیں رقم تم نے دی، مالک بھی تم ہو، لیکن جب قسط لیٹ ہوتی ہے کہتے ہیں یہ ضبط ہوگی، اب آپ کا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ سراسر سود بھی ہے، اور اس کے اندر جوا بھی ہے، کہ بعض اوقات آپ کو جو آپ نے رقم جمع کروائی ہے نقصان کی صورت میں بہت زیادہ پیسہ واپس ملتا ہے آپ کو، اور بعض اوقات وہ پیسہ آپ کو اس قدر واپس نہیں ملتا، آپ کی رقم ہی ساری ضبط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اسلامی تکافل ہو، انشورنس ہو، یہ دونوں سود کی ہی صورتیں ہیں۔ ہاں، اسلامی تکافل میں سود اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا انشورنس میں سود ہے، اس میں کچھ کم درجے کا ہے، لیکن سود کو ہر درجے میں ہی حرام کہا گیا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ محترم بھائیو، سود کے حوالے سے ایک اور معاملہ سمجھنے والا ہے، وہ ہے پرائز بانڈ کا۔ یہ ہمارے ہاں حکومت، یہ ہوتے کیا ہے پرائز بانڈ، کہ حکومت کو کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی اور حکومت چاہتی ہے کہ ہم پیسے اکٹھے کریں اور ہمیں سود پہ قرضہ نہ لینا پڑے، سود نہ ہمیں پڑے اور ہم پیسے اکٹھے کر لیں۔ حکومت پھر بانڈ جاری کرتی ہے، 500 کا، 1000 کا، اور اس سے بھی زیادہ کی، جسے لوگ خریدتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ یہ بانڈ خریدیں، پھر قرآن دازی ہوگی، اور ایک موٹی خاصی اچھی خاصی رقم رکھی رہتی ہے کہ جس کی قرآن دازی میں نام نکل آیا، جس کا نمبر نکل آیا، اس کو ہم ساری انعامی رقم دے دیں گے۔ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھی نمبر نکل آئے گا۔ اب لوگ وہ بانڈ پیسے دے کے بینکوں سے خریدتے ہیں، جس کے ذریعے سے حکومت کے پاس ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے بغیر سود کے۔ یہ در حقیقت حکومت قرض ہی حاصل کرتی ہے عوام سے۔ اچھا، یہ حرام کیوں ہے؟ اگر تو حکومت عوام سے قرض لے تو جائز ہے، لیکن حکومت انہیں پرائز بانڈ کا نام دیتی ہے، عوام سے پیسے اکٹھی کرتی ہے، اور پھر ایک معینہ مدت کے بعد اس رقم پر ایک قرآن دازی کی جاتی ہے، اور جو جیتتا ہے ساری رقم ایک خاص ڈیجٹ اس بندے کو دے دی جاتی ہے رقم وہ۔ باقی بندوں کا کیا قصور ہے؟ باقی بندوں نے بھی تو پرائز بانڈ خریدے ہیں نا، ان کو رقم کیوں نہیں ملی؟ دوسری بات، آپ جب اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ کے لیے حیرت کی انتہا اس بات پر نہیں رہے گی کہ آپ پرائز بانڈ جو خریدتے ہو، جو بندہ جیت جاتا ہے اسے انعام ملتا ہے، باقی لوگ اگر اپنے پرائز بانڈ کیش کروانا چاہے تو انہیں رقم واپس مل جاتی ہے۔ مثلا میں 100 بندوں نے پرائز بانڈ خریدے حکومت کے، اور حکومت کے پاس 1 لاکھ روپے اکٹھا ہو گیا۔ حکومت کہتی ہے بھائی جو جیتا اسے ہم 50,000 روپے دیں گے۔ اب ایک آدمی پرائز بانڈ کے اندر وہ رقم جیت گیا، حکومت نے 50,000 اسے دی، باقی 99 آدمی کہتے ہیں جی ہم نے اپنے پرائز بانڈ واپس لینے کیش کروا کے، وہ بینکوں سے جائیں اپنے بانڈ انہیں دیں، وہ 99 بندے اپنے 99,000 روپے واپس لے سکتے ہیں۔ اب 99 لوگوں نے اپنے 99,000 بھی لے لیے، وہ ایک بندہ 50,000 بھی جیت گیا، 1,49,000 اس طرح پیسے آئے۔ یہ جو 49,000 کا فرق ہے یہ کہاں سے حکومت نے پورا کیا؟ تو یہ پورا ہوتا ہے کہ حکومت آپ سے بانڈ کے ذریعے سے پیسے وصول کرتی ہے اور فوراً قرآن دازی نہیں کرتی، ایک وقت مقرر کرتی ہے۔
اس کے بعد قرآن دادی ہوتی ہے اور اس وقت کے دوران حکومت ان پیسوں کو آگے سود پہ دیتی ہے آگے. اور یہ میری معلومات نیٹ سے حاصل شدہ ہے اور ان کی ویب سائٹ سے حاصل شدہ ہے کہ میں نے باقاعدہ ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ پرائز بانڈ کی قیمت کو جو پیسے اکٹھے کرتے ہو اور بعد میں انعام دیتے ہو، اب اس کو مینج کیسے کرتے ہو کہ پرائز بانڈ بھی تو کیش کروائے جا سکتے ہیں اور انعام بھی ملتا ہے. لیکن یہ حکومت ایک وقت کے بعد بانڈ اس پر انعامی رقم دیتی ہے، اتنی مدت حکومت یہ رقم سود پہ دے دیتی ہے اور سود سے اچھا خاصا منافع حاصل کرتی ہے اور اس سودی منافع میں سے کچھ رقم وہ انعام جیتنے والوں کو دے دیتی ہے اور باقی رقم ریزرو رہتی ہے حکومت کے پاس کہ کوئی اپنا بانڈ کیش کروانا چاہے تو حکومت اس کو دے دے. اور عموماً لوگ بانڈ کیش کرواتے نہیں، پاس رکھی رکھتے ہیں، چلے اگلی قرآن دازی پہ ہمارا انعام نکل آئے گا، اس سے اگلی قرآن دازی پہ نکل آئے گا، اور اس امید پہ پیسے لوگ واپس لیتے ہی نہیں ہیں، کیش کرواتے نہیں بانڈ، بہت کم مل رہا ماشاء اللہ. تو یہ بھی سراسر سود ہے اور سود کے اندر معاونت ہے. انعام جیتنے والا بندہ سراسر سود لیتا ہے کیونکہ جتنے بھی اس کے اندر حصہ لینے والے ہیں سب کو ان کی رقم مل جانی ہے. اگر وہ لیں گے واپس تو نہ لیں تو ان کی مرضی ہے، لیں گے تو رقم مل جانی ہے. تو انعام والے کو رقم کہاں سے مل رہی ہے؟ سود کے پیسے سے. اس لیے پرائز بانڈ کے اندر کوئی بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے. اس لیے کبھی بھی حکومت کے اس مسئلے کے اندر نہ ہے حکومت کہہ دیا آپ 1000 روپے والا بانڈ خریدو، آپ کو 50,000 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ آپ کے انعام نکلے، اور حتیٰ کہ یہ کروڑوں میں انعام ہوتا ہے. پرائز بانڈ پر جو انعام نکلتے ہیں یہ کروڑوں میں بعض اوقات ہوتے ہیں. تو بانڈ معمولی قیمت کا ہوتا ہے، بالکل ہلکی سی قیمت کا ہوتا ہے، اور اس پر انعام کروڑوں میں ہوتا ہے. تو عوام لالچ میں آ کے وہ پرائز بانڈ خرید لیتی ہے، لیکن یہ سراسر سود ہے. اور جن کو انعام نہیں ملتا وہ بھی سود میں حصے دار ہیں، انہوں نے معاونت کی ہے پوری، جس سے وہ سودی رقم اکٹھی ہوئی اور انعام ملا اس بندے کو. تو اس لیے پرائز بانڈ آج کل اگر کسی بھائی نے لیا ہوا ہے تو اسے اپنی رقم اصل واپس لے لے اور اس کے بعد اس معاملے کو چھوڑ دے اور فوراً اس سے الگ ہو جائے. کوئی بندہ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو. یہ واضح سود اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. محترم بھائی، اس کے بعد مسئلہ ہے یہ منی ایکسچینج کا. یہ آج کل ہمارے ہاں بڑا کاروبار ہے. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محترم بھائیو، یہ جو پیسوں کا لین دین ہے نا، پیسوں کا کاروبار ہے، اس کے حوالے سے پہلے شریعت کا نقطہ نظر یہ سمجھ لو کہ اسلام نے کچھ اجناس ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ان کو جب خرید و فروخت کرنی ہے، اگر ان کو سیم جنس سے کرنی ہے تو وہ جنس اس کی مقدار برابر رہنی چاہیے. پہلے دور میں نا پیسے کی عوض چیز نہیں خریدی جاتی تھی، چیز کی عوض چیز خریدی جاتی تھی، چیز کے عوض چیز خریدی جاتی تھی. پچھلے دور میں کرنسی نہیں ہوتی تھی، پھر درہم دینار آئے، پھر اس کے بعد کاغذی کرنسی آئی، اور اب تو ڈیجیٹل کرنسی کا دور آ گیا ہے. تو شروع میں چیزوں کے ساتھ چیزیں خرید و فروخت ہوتی تھی رسول کریم کے زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بنایا، فرمایا کہ ایک جنس کی دو چیزیں، مثال کے طور پر میرے پاس سونا ہے، اس بھائی صاحب کے پاس سونا ہے، میں 1 تولہ اس بھائی کے 1 تولے کے ساتھ آپس میں خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جتنا میں اسے سونا دوں اتنا ہی یہ مجھے سونا دے اور فوراً دے. میرے پاس ہے سونا ملاوٹ والا، ان کے پاس ہے خالص سونا. اب میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس ملاوٹ والا سونا ہے، آپ یہ 2 تولے لے کے 1 تولہ مجھے خالص دے دو. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ بھی کہیں گے یہ ٹھیک سودا ہے کیونکہ آپ کے پاس اصلی سونا نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، کچھ سونا ہے باقی ملاوٹ ہے. نبی کریم فرماتے ہیں یہ سود ہے. نبی کریم فرماتے ہیں یہ سود ہے. ایک جنس کی چیزیں ان کی کوالٹی میں اگرچہ فرق ہو، ان کو آپس میں تبادلہ کرتے وقت ان کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں ربا الفضل. اور اس حوالے سے نبی کریم کے فرامین سن لیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یدا بید، کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے. یہ اگر ان کی تم نے خرید و فروخت کرنی ہے تو ایک تو نقد ہو، دوسرا ہاتھوں فوراً ہو، اور دوسرا برابر وزن میں برابر ہو. فمن زاد او استزاد، جس نے ان کے برابر وزن میں آگا پیچھا کیا، فقد اربا، پس تحقیق اس نے سود کا کام کیا، سودی کام کیا.
الآخذ والمعطی فیہ سوا، اس میں وہ کم دینے والا زیادہ لینے والا دونوں برابر ہیں سود کے لین دین میں، سود کے لین دین میں۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ ایک بندہ سونا دے کے چاندی خریدتا ہے تو پھر وزن نہیں، جب ایک چیز کی جنس مختلف ہو جائے گی نا، میں ایک چیز دے رہا ہوں اس کی جنس ہو رہا ہے، بدلے میں اور جنس کی چیز دے رہا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی آپ اس کے وزن میں اختلاف کرنا تو ٹھیک ہے، جس شرط پہ کرنا کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ ایک جنس کی چیز آپ اسے جب اس کا تبادلہ کرتے ہیں تو اس کی جو وزن ہے وہ بھی سیم ہونا چاہیے، اور وہ معاملہ بھی نقد و نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ ادھار ہوگا تب بھی سود ہے، نقد و نقد میں اضافہ ہوگا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے کمی ہوگی تب بھی سود ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث، جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنیج، حضرت بلال رسول کریم کی خدمت میں برنی کھجوریں لے کے آئے جو کہ بڑی عمدہ کھجوریں تھیں۔ رسول کریم نے کہا من این ھذا یا بلال، بلال یہ کھجوریں بڑی عمدہ ہیں، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کان عندنا تمر ردی فبعت منه ساعین بساع لنطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے پاس نا بڑی ردی قسم کی کھجوریں پڑی تھی، تو میں نے ردی قسم کے دو سا تقریباً 4.5 کلو کھجوریں دے کے اللہ کے رسول 2 کلو کھجوریں لی ہیں، 2 کلو 100 گرام کھجوریں لی ہیں، کتنا دے کے؟ 4 کلو 200 گرام ردی کھجوریں دے کے 2 کلو 100 گرام کھجوریں لی ہیں، کون سی؟ اچھی کوالٹی کی۔ رسول کریم نے کیا کہا؟ اوہ اوہ عین الربا عین الربا، توبہ توبہ، یہ تو واضح سود ہے، یہ تو واضح سود ہے، لا تفعل، بلال آئندہ ایسے مت کرنا۔ اذا اردت ان تشتری فبیع التمر بیع آخر ثم اشتری، میں آئندہ کبھی کھجوریں خریدنے کا ارادہ اس طریقے سے ہو تو پہلے جو تمہارے پاس چیز موجود ہے نا ردی قسم کی، اسے بیچو بازار میں، اس کی جو قیمت حاصل ہوتی ہے اس قیمت کی عوض تم اچھی چیز حاصل کر لو۔ جنس کا جنس سے جب بھی تبادلہ ہوگا برابر وزن پہ ہوگا، چاہے اس کی کوالٹی ایک طرف ہلکی ہے اور ایک طرف اعلیٰ ہے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب منی ایکسچینج کے حوالے سے پہلی بات یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں، یہ جو ہماری جیبوں میں نوٹ ہے نا، 1971 سے پہلے اس کے پیچھے سونا ہوتا تھا بینکوں کے پاس۔ اس کے بعد رچرڈ نکسن امریکی صدر نے 1971 کے اندر اپنے ڈالر کو سونے سے الگ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا ہمارے ڈالر کے پیچھے کوئی سونا نہیں۔ یہ جو ہمارے نوٹ پہ لکھا تھا نا حاملے حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، یہ جھوٹ ہے، کبھی نہیں ادا کریں گے، ہے ہی نہیں۔ اور ڈالر سے ملحق جتنی کرنسی ہیں قانونی طور پر ان کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہے، اور اب اس کرنسی کو فیاٹ کرنسی کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے حکومتی اعتماد ہے، معیشت کی طاقت ہے، اور اس پر یہ کرنسی چلتی ہے، پیچھے کوئی جنس نہیں مادی۔ ہماری کاغذ کے پیچھے کوئی مادی جنس نہیں ہے، یہ فقط کاغذ خود اپنی پہچان رکھتا ہے، اس کے پیچھے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اور یہ باقاعدہ قانونی طور پر بات موجود ہے۔ 1971 کے اندر امریکی صدر نے یہ قانون پاس کر دیا تھا کہ ڈالر اور اس کے ساتھ منسلک جتنی کرنسی ہیں سونے سے الگ ہیں۔ اب ہماری جو کرنسی ہے یہ بھی تقریباً ڈالر سے منسلک ہے، اس کے پیچھے بھی سونا کوئی نہیں، اور ڈالر کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، یورو کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، اور بطور ثمن ان کی ایک اس کو مانا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں۔ اب جب یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی تو اس سے ایک چیز آپ یہ اگلی بات سمجھ لیں، اگر تو ان کے پیچھے سونا ہوتا تو ڈالر، یورو، روپے یہ سب ایک جنس ہوتے، کیونکہ سبھی سونے کی رسیدیں تھیں، سونے کی۔ اب ان میں سے نہ ڈالر کے پیچھے سونا ہے، نہ یورو کے پیچھے سونا ہے، نہ روپے کے پیچھے سونا ہے، تو یہ سب الگ الگ جنسیں ہیں، یہ سونا نہیں ہے، یہ الگ الگ جنسیں ہیں۔ جب یہ قانون بنا اس کے بعد سے منی ایکسچینج کا کام جائز ہے، کیونکہ ڈالر الگ ایک جنس ہے، روپے الگ جنس ہے، اور اسی طرح یورو الگ جنس ہے، ریال الگ جنس ہے، ملکوں کی کرنسیاں ایک الگ الگ جنس ہے، یہ سونا نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ سونے کی رسیدیں ہوتی تو پھر ان کا ایک دوسرے سے تبادلہ برابر ہونا تھا، آگے پیچھے کر کے آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایسے ایک بندہ ڈالر دے کے پاکستانی روپے اس کے مقابلے میں $1 دیتا ہے، اگر سونا ہوتا تو مقابلے میں روپے بھی 1 لینا تھا اس نے، روپے بھی، لیکن چونکہ سونا نہیں ہے پیچھے، اس لیے ڈالر دے کے آپ 500 روپے بھی لے سکتے ہو اس پر پاکستانی، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، جب ان کی جنس بدل جائے گی
تو تم ان کے ساتھ آپس میں تجارت کرو جیسے مرضی چاہو، لیکن ہاتھوں ہاتھ نقد و نقد ہونی چاہیے، اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ نقد و نقد ہو، آپ ایک حکومت کہتی ہے بھائی 263 روپے کا ڈالر ہے، آپ اس کے 300 لے سکتے ہو، منی ایکسچینج والا اس کا 300 لے سکتا ہے، برحق ہے، اس کو وہ 320 بھی لے سکتا ہے، برحق ہے۔ اسلام کے حوالے سے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ منی ایکسچینج کے اندر حرمت کہاں پہ؟ حرمت ہے جب جنس ایک ہو، ایک ملک کی کرنسی ہو، 100 دے کے 190 لیے جائے، 110 دے کے 100 لیا جائے، تب جا کے حرام ہے، کیونکہ جنس ایک۔ روپے اور ڈالر کی اگر تبادلہ کیا جائے تو جیسے مرضی کرو، جتنا مرضی آپ اضافہ منافع ایک حد تک لے سکتے ہو جائز، لیکن ایک بندہ کہتا ہے بھائی مجھے نئے نوٹ چاہیے، پرانے نوٹ دیتا ہے۔ اب یہ ایک ہی کرنسی ہے پاکستان کی، کہتا ہے بھائی میں 1000 روپے نیا نوٹ چاہیے 10 والی، اور بتاؤ کتنے کے دو گے؟ وہ کہتا ہے 1100 روپے لوں گا اور 1000 کی آپ کو دوں گا میں۔ یہ سود ہے، کیونکہ یہ ایک جنس کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایک جنس کے تبادلے میں وزن اور مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے، جنس کے مختلف ہونے میں کوئی نہیں، آپ جیسے مرضی کریں، لیکن جب جنس ایک ہے، ملک ایک کی کرنسی ہے، تو پھر مقدار وہ ایک ہونی چاہیے۔ پیسے کے اندر آپ جو بینک سے پیسے نکالتے ہو عیدوں کے موقع پہ، جی نئے نوٹ چاہیے ہمیں 1000 روپے، تو آپ کو 1050 دینے پڑے، 1100 دینے پڑے، تو یہ جو اوپر دے رہے ہو یہ سود دے رہے ہو، یہ حرام۔ منی ایکسچینج کے اندر یہ چیز حرام ہے۔ ویسے اس کا کاروبار دوسرے نقطہ نظر سے کہ ڈالر کو روپے میں منتقل کرانا، یورو کو روپے میں منتقل کرانا، یا روپے کو ڈالر میں منتقل کرانا، یہ جائز ہے۔ اس کے اندر وہ زیادہ منافع لے کم لے، اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ محترم بھائیو، اس کے بعد وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اور آئندہ جمعے بھی شاید اس پر نہ ہو سکے، ایک چھوٹا سا مسئلہ شیئرز مارکیٹ کا ہے۔ شیئر مارکیٹ جو سٹاک مارکیٹ ہے ہماری، سٹاک ایکسچینج، اس کے اندر مختلف کمپنیاں اپنے شیئر فروخت کرتی ہے، اپنے حصے، کہ آپ ہمارا حصہ خریدیں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری کمپنی کی ملکیت آپ کے پاس آ جائے گی، مالکانہ حقوق آ جائیں گے، اور سالانہ حیثیت سے آپ کو اس میں جو منافع آئے گا وہ منافع دیا جائے گا۔ شیئر خریدنا جائز ہے اسلام میں، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اسلام کے اندر شراکت باقاعدہ ایک مضمون ہے کہ کئی لوگ مل کے پیسہ ڈال کے کاروبار کر سکتے ہیں، اور شیئرز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ایک کمپنی چلتی ہے۔ لیکن یہ حرام تب ہوتی ہے شیئر خریدنے جب جو کمپنی کام کر رہی ہے آپ کو اس کے کام کا نہیں پتا، تو یہ شیئر خریدنا حرام ہے۔ اگر کمپنی کے کام کا پتہ ہے تو پھر دیکھو وہ کام حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے تو شیئر خریدنا حلال ہے۔ اگر کمپنی حرام کام کر رہی ہے تو شیئر خریدنا حرام ہے۔ آپ نے جس کمپنی کے شیئر خریدنے دیکھو کہ وہ سود پر تو نہیں چل رہی، بینکوں سے سود تو نہیں لیتی، یا بینکوں سے قرض سود پہ تو نہیں لیتی، یا اس کے سرمایہ کار جو بڑے ہیں وہ سودی لین دین تو نہیں کرتے، کرتے ہیں تو حرام ہے، نہیں کرتے تو حلال ہے۔ اس کے اندر یہ بنیادی چیزیں دیکھنی ہے بس، کمپنی حرام کام نہ کرتی ہو، بینکوں سے سود نہ لیتی ہو، اور اس کے اگلی شرط یہ ہے کہ کمپنی واقعتاً ریالٹی میں موجود بھی ہو۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کمپنی بنا لی، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی موجود ہوتی ہے، حکومت سے منظور بھی ہوتی ہے، گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے، کاغذوں میں موجود ہے کمپنی اور اس کے شیئر فروخت ہو رہے ہیں، یہ کمپنی پیسے اکٹھے کر رہی ہے۔ ایسی کمپنی میں کے شیئر خریدنا جائز نہیں جو ابھی پیسے اکٹھے کر رہی ہیں، گراؤنڈ ریالٹی پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جامد چیز کچھ نہیں ہے، صرف پیسے بھی اکٹھے کر رہی ہے اور شیئر اس کے بیچے جا رہے ہیں۔ ایسی کمپنی کے اندر شیئر خریدنا جائز نہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو، شیئر کے اندر یہ چند چیزیں دیکھ لیجئے، باقی اگر وہ کمپنی ٹھیک کاروبار کرتی ہے، حلال کام کرتی ہے، تو اس کے شیئر خریدنا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے۔ لیکن خرید کے جو ہمارے ہیں نا، صبح خریدے اور دیکھیں کہ اس کے بھاؤ چڑھ گئے ہیں تو بیچ دیے، یہ جائز نہیں ہے۔ شیئر آگے تب تک نہیں بیچا جا سکتا جب تک کہ اس کی ملکیت آپ کے پاس قانونی طور پر نہ آ جائے۔ اور ملکیت کیسے آتی ہے؟ وہ ایک CDC اکاؤنٹ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، آپ کا وہ اکاؤنٹ کھولا جائے گا، آپ شیئر خریدتے ہو، اس کی ملکیت آپ کو منتقل ہوگی، جب منتقل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنے حصہ بیچنا چاہو تو بیچ لو، اگر نہیں تو نہیں۔ عموماً یہ CDC اکاؤنٹ میں منتقل ہی نہیں کرواتے، جو اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہیں نا، وہ صبح خریدتے ہیں شیئر، رات کو بیچ دیتے ہیں، 2 دن بعد بیچ دیتے ہیں، ملکیت میں نہیں لیتے۔ تو اگر شیئر بغیر ملکیت کے بیچے جائیں تو حرام ہے، ملکیت ملے کے آپ کے نام منتقلی ہو چکی ہے، اس کے بعد شیئر خریدنا اور ان کا بیچنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی تمام تر قسمیں، جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا نہیں علم، تمام قسموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارے البرابر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، ہمارے لاہور کے اندر اور برے صغیر میں پاکستان میں یہ ایک کمیٹی ہے جسے بولی والی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ واضح سود پر مبنی ہے اور اس کے اندر کبھی بھی کمیٹی نہیں ڈالنی آپ نے۔ بولی والی کمیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فرض کرو 10 لاکھ کی کمیٹی ہے تو اس کے اندر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پہلی کمیٹی جب اکٹھی ہو گئی نکلنی ہے تو بولی لگائی جاتی ہے کہ بھائی اس کمیٹی کو 10 لاکھ میں کون لے گا، وہ سارے لیں گے۔ پھر کہا جائے گا اس کمیٹی کو 9,99,000 میں کون لے گا، چند بندے ہاتھ کھڑا کریں گے، 98,000 میں، 95 میں، 9,90,000 میں کون لے گا۔ جو سب سے کم قیمت پہ راضی ہوگا نا بندہ، اس کو وہ کمیٹی دے دی جائے گی اور جو اوپر اس کے پیسے بچ گئے وہ باقی لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ واضح سود ہے، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، کوئی مجبور ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی کمیٹی کا ایک حصہ کاٹ رہے ہیں۔ تو بولی والی کمیٹی کبھی نہ اس میں حصہ ڈالو، باقی کمیٹی میں آپ حصہ ڈال سکتے ہو، وہ جائز ہے۔ بولی والی کمیٹی جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے یہ واضح سود اور حرام ہے اور دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔